وأفضل صاحب صحبنا وخير وقت ظللنا فيه وجعلنا من أعظم من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يوم هذا وسعة هذه ومستقر هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جس کی جانب سے اس کی تمام مخلوقات کو ہر طرح کی خیر پہنچ رہی ہے. حمد و ثنا اس پر پاک پروردگار کا کہ جس نے انسانوں کو اور اپنی مخلوقات کو ہر شر سے محفوظ رکھا ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں خیر ہوتی تو اس وقت انسان کو احساس ہوتا، اس وقت انسان کو معلوم ہوتا کہ کبھی تو اسے خیر میسر ہے اور کبھی خیر میسر نہیں ہے. کہ دائمی خیر یہ ہمہ وقت اور ہر وقت کا خیر کا پہنچنا، اگرچہ بسا اوقات انسان اس کو محسوس نہیں کر پاتا. مسلسل خیر ملتی رہتی ہے، انسان کو خیر کی عادت ہو جاتی ہے. مسلسل نعمتیں ملتی رہیں تو انسان کو نعمتوں کی عادت ہو جاتی ہے. نعمت کی قدر انسان بھلا دیتا ہے. پتہ کب چلتا ہے، یاد کب آتا ہے، جب کچھ دیر کے لیے انسان سے کسی نعمت کو روک لیا جائے. مسلسل صحت مندی، مسلسل انسان کے ہاتھ پیروں میں طاقت کا ہونا انسان کو بھلا دیتا ہے کہ یہ طاقت، یہ قوت، یہ نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے. اور جب انسان بھول جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ طاقت، یہ قوت یہ میری اپنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جہاں یہ مسلسل نعمتیں دیتا ہے وہیں جا کے کچھ دیر کے لیے وہ اس طاقت و قوت کو، اس صحت کو، اس سلامتی کو لیتا ہے تاکہ انسان کو محسوس ہو کہ یہ میرے ہاتھ پیروں میں جو طاقت ہے یہ میری اپنی نہیں ہے. یہ جو صحت ہے، یہ جو سلامتی ہے، یہ جو عافیت ہے یہ میری اپنی نہیں ہے بلکہ میرا مالک ہے جو مجھے دے رہا ہے. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو ایک طرف تو پروردگار عالم ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما رہا ہے. میں نے مثال دی صحت کی، طاقت کی، قوت کی. اور دوسری طرف اگر انسان کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے اس نعمت کو روک کر انسان کی ہدایت فرما رہا ہے. اور فقط اتنا ہی نہیں، جب اللہ کسی نعمت کو روکتا ہے تو اس کا بدلہ بھی انسان کو عطا فرماتا ہے. مثال کے طور پر انسان کو کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے بخار ہوا
اب اس بخار کے بدلے اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ تو جہاں ایک طرف انسان کی طبیعت خراب ہوئی، بخار ہوا، وہاں انسان کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو صحت میری مسلسل چلی آ رہی تھی یہ میرے رب کی عطا تھی، تو انسان راہ ہدایت پہ آیا، صراط مستقیم پر آیا، اور اس کی سمجھ میں کچھ آیا، اور وہیں اللہ تعالیٰ اس تھوڑی دیر کی بیماری کے بدلے انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرما رہا ہے۔ دیکھا آپ نے کس طریقے سے مسلسل نوعیت بدل بدل کے پروردگار عالم اپنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے انسان کو، ہر شر سے محفوظ فرماتا ہے پروردگار عالم۔ اگر انسان کے رحم و کرم پہ ہوتا تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا کہ میں کیا اور میری نعمتیں کیا۔ یہ اللہ ہی ہے جو انسان کو ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے، یہ اللہ ہی ہے جو دوسرے انسانوں کے دلوں میں ہمارے لیے رحم ڈالتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ خود انسان ہے جو اپنے لیے طرح طرح کی مشکلیں پیدا کرتا ہے۔ اب میں اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ جو آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، یہ انسان ہے جو اپنے لیے مختلف قسموں کی رکاوٹیں خود کھڑی کرتا ہے، غلط رسم و رواج کے ذریعے سے، غلط افکار کے ذریعے سے، غلط نظریات کے ذریعے سے، معاملے کو درست انداز میں نہ سمجھنے کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ طرح طرح کی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ ان میں سے بیشتر مشکلات وہ ہیں جو خود ہم نے پیدا کی ہیں اور وہ خود ہم ہی حل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے طریقہ بتا دیا، تعلیم فرما دیا کیسے اپنی اس مشکل کو حل کرو، لیکن کرنا ہمارا کام ہے۔ مثال کے طور پر آج کی ایک بہت بڑی مشکل ہے نوجوان کے لیے شادی کرنا۔ اچھا، یہ نوجوان کے لیے ہی نہیں، یہ والدین کے لیے بھی مشکل ہے اپنے بچوں کی شادی کرنا، بالخصوص اگر کوئی بیٹی کا باپ ہے، اس کے لیے بیٹی کی شادی کرنا بڑا مشکل ہو چکا۔ اچھا، یہ مشکل کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی؟ نہیں، آپ کہیں گے معاشرے نے پیدا کی۔ تو یہ معاشرہ کن لوگوں سے تشکیل پاتا ہے؟ اس معاشرے میں کون لوگ بستے ہیں؟ ہم ہی لوگ بستے ہیں۔ تو اس معاشرے میں پیدا ہونے والی ہر مشکل کو ہم ہی نے پیدا کیا ہے۔ ہم نے الگ انداز میں سوچ کر بلا وجہ کے اپنے لیے کچھ باتوں کو معین کر کے پھر اس کی پابندی کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر بیٹی کی شادی کریں گے تو اس سے کریں گے جو بہت مالدار ہو، جبکہ دین اسلام نے مالدار داماد تلاش کرنے کا کہیں نہیں کہا۔ بیٹی کی شادی کریں گے تو ایسے گھرانے میں کریں گے جو کراچی کے بہت مہنگے علاقے میں رہتے ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور یہ مسئلے جب تک حل نہیں ہوں گے عرض کرتے رہنا پڑے گا کہ والدین آئے اپنی بیٹی کو لے کر یہاں ہمارے آفس میں اور کہنے لگے مولانا ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ ہو تو بتا دیجئے۔ میں نے کہا اچھا بتائیں گے، اپنے کوائف لکھ کر دے دیجئے۔ میں نے کہا اچھا کوائف تو لکھ دیے، چاہتے کیسا ہیں، کیسا رشتہ ہو؟ تو کہنے لگے کہ وہ ڈیفینس میں رہتے ہوں تو بہت اچھا ہے، گلشن والے بھی چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں سمجھا شاید یہ کلفٹن سے آئے ہوں گے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہم یہیں 16 میں رہتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اس بچی کے ماں باپ نے جو یہ اپنی بچی کے لیے ایک معیار بنایا جو جھوٹا معیار ہے
یہ خود ان کے لیے کتنی بڑی مشکل پیدا کر رہا ہے۔ اب وہ جو ڈیفینس میں رہتا ہے یا کم سے کم گلشن اقبال میں رہتا ہے، وہ 16A کی بچی کو بیاہنے کیوں آئے گا؟ اب وہ میں عام سی زبان میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ کیا اس کے سر میں پھوڑے کھجائے ہیں جو یہاں آ کے شادی کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی ایسی جگہ کریں کہ جہاں جا کر ہمارا بیٹا دنیا میں ترقی کر جائے، کوئی امریکہ کا رشتہ مل جائے، کوئی یورپ کا رشتہ مل جائے، کوئی اور زیادہ کسی ملک کا رشتہ مل جائے تو ہم کریں گے تاکہ ہمارا بیٹا یہاں سے موو کر جائے۔ وہاں جہاں نوٹ بہت ہوتے ہیں، اس نوٹ نے، اس پیسے نے انسان کا دماغ خراب کر دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ ایک شخص امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سوال کیا مولا یہ فرمائیے میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے شخص سے کروں؟ میں کہوں گا بڑا ہی نیک آدمی تھا، بڑا ہی بھلا آدمی تھا، بڑا ہی سمجھدار آدمی تھا جو امام سے پوچھ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے شخص سے کروں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی متقی انسان سے کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مالدار انسان سے کرو، یہ نہیں کہا کہ حسین اور جوان انسان سے کرو، یہ نہیں کہا کہ کسی امیر گھرانے میں کرو، کسی مشہور شخصیت کے یہاں کرو، کسی صاحب حیثیت انسان کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرو، نہیں، متقی انسان سے اپنی بیٹی کی شادی کرو۔ کیوں؟ وجہ بتائی امام حسن مجتبی نے، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری بیٹی کو دوست رکھتا ہوگا تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ ہوتا ہے نا میاں بیوی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں تو حسن سلوک کرتے ہیں۔ امام بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہاری بیٹی کو دوست رکھے گا، اس سے محبت کرے گا تو وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، نیکی کے ساتھ پیش آئے گا، اچھا رویہ رکھے گا۔ اور اگر اس کو دوست نہیں رکھے گا، یعنی اس کو پسند نہیں کرے گا، اس سے محبت نہیں کرے گا، تو چونکہ متقی ہے لہٰذا اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا۔ کیا کہنے امام کے فرمان کے ہیں؟ فقط یہ کہہ کے نہیں نمٹے کہ فقط متقی سے شادی کرو اپنی بیٹی کی، نہیں، وجہ بھی بتا دی کہ جب متقی ہوگا، خوف خدا اس کے دل میں ہوگا، وہ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوگا تو محبت کرتا ہوگا تو حسن سلوک کرے گا۔ اگر تمہاری بیٹی سے محبت نہیں کرے گا تو کم سے کم اس پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اور کیا ہم نے کیا؟ ہم نے یہ کر لیا کہ طے کر لیا کہ جب ہمارا بیٹا بینک بیلنس بنا لے گا، امیر ہو جائے گا، بڑا گھر بنا لے گا، گاڑی خرید لے گا، تب اس کی شادی کریں گے۔ بہت کم گھرانے ایسے ہیں جو اپنے بیٹوں کی وقت پہ شادی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹا معیار بنا لیا، جب صاحب حیثیت ہو جائے گا، بلکہ میں اور زیادہ عوامانہ انداز میں کہہ دوں، عامیانہ انداز میں کہہ دوں، جب ہمارے لیے اپنا گھر بنا لے گا، جب ہمیں کما کے دینا شروع کر دے گا، بلکہ شروع بھی نہیں، جب ہمیں کما کے ہمارے اکاؤنٹ بھر دے گا، اس وقت کریں گے۔ چنانچہ بہت سے گھروں میں شادیاں بیٹوں کی کرتے ہیں، 40 سال کے ہو گئے، 45 سال کے ہو گئے، تب ہو رہی ہیں شادیاں۔ ہم تو نکاح پڑھتے ہیں نا، جب وہاں نکاح فارم بھرتے ہیں تو اس میں ایج لکھی جاتی ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھی جاتی ہے دولہا دلہن کی، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا عمریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پتہ چلا دولہا جو ہیں وہ پورا خضاب کیے ہوئے ہیں، کلر کیے ہوئے ہیں،
اور نقلی بتی سی لگائے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عمر اتنی ہو چکی ہے کہ وہ شادی کی عمر تو گزر چکی ہے. پھر وہ جو ایک صحیح وقت پہ شادی کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان محبت و الفت پیدا ہونی ہوتی ہے، چونکہ وقت گزر گیا ہے وہ محبت و الفت پیدا نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں، میرا یہ کام ہے، تم یہ کرو گی میں وہ کروں گا، تم یہ نہیں کرو گی، بس یہ چلتا رہتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوتا، اچھا رویہ محبت کا، اپنائیت کا، الفت کا رویہ نہیں ہوتا. وقت گزر گیا. کس خوف سے؟ اگر ہم نے شادی کر دی بچے کی، ابھی تو اس کی تعلیم مکمل ہوئی ہے، ابھی تو اس کو جاب نہیں ملی ہے، ابھی تو اس نے کوئی کاروبار نہیں کیا ہے، تو مصیبتوں میں مشکلوں میں گھر جائے گا. اپنے مالی مسائل کیسے حل کرے گا؟ اب وہ کام کرنے چلے ہیں جو اللہ نے خود اپنے ذمے لیا ہے، اپنے بندوں کو رزق دینا، اور وہ کام جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے ذمے لگایا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا، اس کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں صاف صاف ارشاد فرما دیا. لیکن وہ جب ہم نکاح پڑھنے جاتے ہیں یہ آیت پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم کبھی کوئی ترجمہ، کوئی حدیث کی تشریح بیان کرنے لگیں تو سب کو گھڑیاں یاد آ جاتی ہیں. وہاں جب بیوٹی پارلر میں دیر ہو رہی تھی، وہاں جب فوٹوگرافر کے آنے میں دیر ہو رہی تھی، اس کا انتظار ہو رہا تھا، کوئی بات نہیں، کھانا شروع کریں گے 11:30 پونے 12 بجے، بلکہ جب وہ کھانا جیسی لگتا ہے وہ بینکویٹ والے لائٹس آف کرنا شروع کر دیتے ہیں. آدھا کھانا اندھیرے میں، آدھا روشنی میں ہو رہا ہے. اس وقت کوئی احساس نہیں ہوتا. لیکن اگر مولانا نکاح پڑھنے کے بعد مائک لے کے چند جملے، واعظ و نصیحت کے چند جملے، وہ آیات اور وہ فرامین جو خطبہ نکاح میں پڑھے جاتے ہیں ان کو بیان کرنے لگے تو اعتراض شروع ہو جاتا ہے. یہ آیت پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. آپ کو یہ آیت سن کے یاد آ گیا ہوگا کہ ہاں مولانا نے یہ آیت پڑھی تھی جب ہمارے عزیز کا نکاح ہوا تھا. اس کا ترجمہ بھی تو پڑھ لیجئے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں وہ نکاح کریں، شادی کریں، ازدواج کریں. اب اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے شادی کرو، یعنی شادی کریں، یعنی چاہیے کہ انہیں شادی کریں، یعنی یہ صیغہ امر ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اے مجرد لوگوں، اب لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اے غیر شادی شدہ لوگوں نکاح کرو، اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو نیکوکار ہیں ان کا نکاح کرو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ، اگر وہ فقیر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرما دے گا، بے نیاز فرما دے گا، ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے. اور ہم اور آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے میں دیر کرتے چلے جاتے ہیں، ابھی اچھی ملازمت ملے گی، ابھی اچھا جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا، جب وہ اپنا گھر بنا لے گا. او بھائی، اس دوران وہ جب وہ اچھا سیٹ ہو رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، اس دوران اس کے کردار کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ معاشرے میں بے راہ روی جو پھیل رہی ہے، یہ بے حیائی جو عروج پر ہے، یہ بے غیرتی جو نظر آ رہی ہے، یہ بدعمالیاں جو پھیل رہی ہیں، کیوں پھیل رہی ہیں؟ جب انسان کی ایک خواہش جو جبلی خواہش ہے پروردگار عالم نے اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، اس کے وجود میں رکھ دی ہے، وہ جائز اور حلال طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو انسان حرام کے پیچھے جائے گا. بھوک لگی ہے، پاک و پاکیزہ کھانا نہیں مل رہا، بھوک میں شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر ایک وقت آئے گا آپ کو
کہ آپ ناپسندیدہ کھانا بھی کھا لیں گے، یعنی آپ کو پتا ہے کہ یار اس میں تو فرض کیجئے کہ ایسے ہی چلتے پھرتے لوگوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے کھانے میں، آپ پھر بھی کھا لیں گے، کیوں؟ شدت سے بھوک لگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب پاک و پاکیزہ اور طاہر کھانا میسر نہیں ہے، تو آپ جو ہوگا وہ کھا لیں گے۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے جب انسان پھر وہ چیزیں بھی کھانے لگتا ہے جو کھانے کی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو طیب و طاہر پاک و پاکیزہ کھانا میسر نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر طیب و طاہر پاک و پاکیزہ زوجہ انسان کو میسر نہیں ہے یا شریک حیات میسر نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے جیسے یہ جنسی خواہش بڑھتی چلی جائے گی، یہ ڈیمانڈ اندر سے بڑھتی چلی جائے گی، انسان بے راہ روی کی وادی میں قدم رکھتا چلا جائے گا، آگے بڑھتا چلا جائے گا، معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا۔ یہ معاشرے میں بگاڑ جو ہے نا، اس وجہ سے ہے کہ ہم وقت پہ نہیں کرتے کام۔ پڑھنے کی عمر میں پڑھے نہیں، عبادت کی عمر میں عبادت نہیں کی، کمانے کی عمر میں کماتے نہیں ہیں، شادی کرنے کی عمر میں شادی نہیں کرتے، نماز میں پہنچنے کے وقت میں نماز میں نہیں پہنچتے۔ اب میں نے یہاں جمعے کے خطبے کے حوالے سے بھی کہہ دیا، ہاں جب یہاں بیٹھے ہیں 1/3 بھی مومنین نہیں ہوئے، 1/4 ہیں ابھی۔ اب یہ سچ بتائیے کہ جو باتیں میں نے کی ہیں، اگرچہ اس میں سے بہت سی باتیں آپ کو پہلے سے معلوم ہیں، ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ متوجہ ہیں اس مسئلے کی طرف، لیکن کریں کیا؟ حل کیا ہے؟ کیسے قدم اٹھائیں؟ حل پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہی بیان فرما دیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور نکاح کرو تم میں سے جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے، جو غیر شادی شدہ ہیں۔ اللہ نے حل بتا دیا، اللہ پر توکل کرو، اس پہ بھروسہ کرو، وہ ہے رزق و روزی دینے والا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ دنیا بنا لی تھی اور پھر دنیا لٹا بھی دی؟ تو کیا شادی سے پہلے دنیا بنا لیں گے، شادی کر لیں گے تو کیا وہ دنیا آپ کے پاس باقی رہے گی؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ آپ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ جو میں نے کما لیا ہے وہ میرے پاس اگلے 20 سال بھی رہے گا؟ نہیں۔ انسان کی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیتا ہے، مال و پیسہ فراوان ہو جاتا ہے، کبھی تنگدست ہو جاتا ہے انسان۔ آپ میں سے کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ اچھی آمدنی تھی، آسودہ حال تھے، فراوان پیسہ خرچ کر سکتے تھے، لیکن اب نہیں کر سکتے، تو زندگی بدل گئی نا۔ ایک مجھے فرمان پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعجل فرجہم آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شادی کے بعد تنگدستی کی وجہ سے یا پیدا ہونے والی مشکلات کے خوف سے شادی نہ کرے، تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے خداوند عالم کے بارے میں بدگمانی کی ہے۔ توجہ، جو بھی فقر، تنگدستی یا شادی کے بعد پیدا ہونے والی دیگر مشکلات کے خوف سے شادی نہ کرے، اس نے پروردگار عالم کے بارے میں بدگمانی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے فقر کو، تنگدستی کو دور فرما دے گا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
یغنہم اللہ من فضل، اللہ اپنے فضل و کرم سے غنی فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، یقیناً اللہ وسعت دینے والا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ علیم ہے۔ ہم کہتے تو ہیں اللہ واسع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، لیکن ہمارے عمل میں یہ نظر نہیں آتا، عمل میں نظر نہیں آتا۔ توکل کیجئے اللہ پر اور اپنے معاملات کو سنواریے، معاشرے میں پیدا ہونے والی مشکلات کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کیجئے۔ کیسے؟ ایسے کہ جب آپ کے بچے کی شادی کی عمر آئے تو اس وقت اس کی شادی کیجئے۔ مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے نکاح کیا، شادی کی، اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا۔ غور تو کیجئے کہ امام نے کیا فرما دیا، یعنی شادی وہ امر ہے، وہ کام ہے جس سے انسان کا دین محفوظ ہوتا ہے۔ اچھا، دین محفوظ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ دین کو نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے۔ جب ہمارا دین محفوظ ہوگا اور ہم اعمال صالحات انجام دیں گے، برائیوں سے بچیں گے، تو اس کا بہتر نتیجہ ہم ہی دیکھیں گے، اس کا اجر ہمیں ہی ملے گا، کوئی اور اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، ہم ہی اٹھائیں گے۔ شادی کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا، وہ جہیز کی لعنت ایسی طے شدہ ہو گئی کہ اب اگر کسی نے جہیز نہ دیا یا نہ لیا تو گویا ایسے ہے جیسے معاشرے میں ناک کٹ گئی۔ کیا کریں؟ کیا جو یہاں بیٹیوں کے باپ اور بھائی بیٹھے ہیں انہیں اندازہ ہے نا کہ بیٹیوں کی شادی کرنا کتنا مشکل ہے؟ کیوں مشکل ہے؟ شادی میں کھانا کرنا ہے تو بیٹی کے باپ کو کرنا ہے، جہیز بھی دینا ہے تو بیٹی کے باپ کو دینا ہے، زیورات بھی دینے ہیں تو بیٹی کے باپ کو دینے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ دین نے اتنا آسان کیا تھا شادی کو کہ فقہ جعفریہ میں تو شادی میں گواہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ نکاح نامے میں بھرے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ آئین پاکستان کے قوانین کے مطابق لکھا گیا ہے، بنایا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے، ورنہ فقہ جعفریہ میں شادی میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حرام سے حلال کی طرف آؤ، اللہ نے اتنا آسان کیا تھا، ہم نے اسی کام کو اتنا مشکل کر دیا کہ اب زندگی بھر کی جمع پونجی باپ اپنی ایک ہی بیٹی کی شادی میں خرچ کر دیتا ہے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ وہ کتنے مہمانوں کو دعوت دی ہے آپ نے بیٹی کی شادی میں؟ کہنے لگے 400 کو۔ جلدی سے بولے 400 کو۔ میں نے کس نے کہا ہے 400 کو بلائیں؟ آپ تو اپنے حالات کے لیے دعا کروا رہے ہیں، اپنی بے روزگاری کے لیے دعا کروا رہے ہیں، 6 مہینے ہو گئے مجھ سے، آپ تو اپنی طرح طرح کی مشکلات بیان کر رہے ہیں۔ 400 مہمانوں کو بلانے کو کس نے کہا ہے؟ کہاں سے آرڈر آیا ہے؟ خاتون خانہ کی طرف سے آیا ہوگا، اور کہاں سے آئے گا؟ بھائی یہی شادی 25 30 40 مہمانوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کھانا کھا کے جو جاتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں یار بڑا پیسہ خرچ ہو گیا شادی میں جانے میں۔ آپ جو شریک ہوتے ہیں تو کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں شادی میں؟ شریک ہو رہے ہیں کسی عزیز کی بیٹی یا بیٹے کی شادی میں، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں شادی میں؟ شریک ہونے میں 10-15 ہزار خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر وہ بھی کپڑے پہلے سے بنے ہوئے ہیں ایسے، تو جتنے آپ مہمان زیادہ بلائیں گے آپ اتنے ہی لوگوں کے پیسے خرچ کروائیں گے۔
قریبی رشتہ داروں کو، مختصر مہمانوں کو بلائیں، اس میں تقریب کریں، آرام سے شادی کر دیں۔ جہیز کی لعنت سے چھٹکارا اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والوں سے کہہ دیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے گھر میں جو کچھ ہے جیسے ہم رہتے ہیں ویسے ہی آپ کی بیٹی رہے گی۔ رشتہ دیتے وقت ہی کہہ دیں تاکہ وہ بھی سمجھ لیں کہ ہماری بیٹی کو یہاں تو مشکلات میں گھری ہوئی تھی، وہاں جا کے عیش نہیں کرنے، نارمل زندگی چلنی ہے۔ کہہ دیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے، کوئی ہیں ایسے جو کہتے ہیں۔ اور جب لڑکے والے کہہ دیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، لڑکا کہہ دے کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے، تو لڑکی والے کوشش نہ کریں کہ معاشرے میں اپنی جھوٹی عزت بنانے کے لیے جہیز دیں۔ لڑکے والے کہتے بھی ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے تو لڑکی والے پھر بھی دیتے ہیں، لڑکی کا باپ پھر بھی دیتا ہے کہ ساری زندگی ہماری بیٹی تانے سنے گی اگر ہم نے فلاں چیز نہیں دی تو بھائی آپ نے اور ہم نے مل کے اتنا برا معاشرہ کیوں تشکیل دیا ہے کہ تانے دیے جائیں؟ جن باتوں پہ باس پرس ہونی چاہیے ان باتوں کی مطلقاً پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ لڑکی آ گئی، بہو آ گئی، بیوی آ گئی گھر میں رخصت ہو کر، اب جو نیل پالش لگی ہوئی تھی وہ لگی ہوئی ہے مسلسل، پتہ کیا چل رہا ہے اس سے؟ یا تو اس کو احکام نہیں معلوم یا نمازی نہیں ہے۔ وضو ہی نہیں ہو سکتا جب تک نیل پالش لگی ہوئی ہے، جب وضو نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یا تو وہ نماز پڑھتی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، وہ ذاتی معاملہ ہے، جو بھی کرے اس خود ذمہ دار ہے۔ ہاں، یا وہ نماز پڑھتی نہیں ہے یا پڑھتی ہے تو اس کو معلوم ہی نہیں کہ وضو نیل پالش کے ساتھ نہیں ہوتا۔ طرح طرح کی مشکلات ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، اور یہ حل آپ ہی کر سکتے ہیں۔ غیر محترم، وقت ہو گیا پورا۔ معاشرے میں یہ ایک مشکل نہیں ہے، بہت سی مشکلات ہیں، بہت سی مشکلات ہیں۔ بے روزگاری ایک مسئلہ ہے، امن و امان ایک مسئلہ ہے، نوجوانوں کا بگڑ جانا ایک مسئلہ ہے۔ یہ سارے مسائل جتنے معاشرے میں نظر آتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں اس وقت ہر آدمی کے ذہن میں ایک نیا مسئلہ ہوگا، ایک الگ ہی مسئلہ ہوگا۔ یہ مسئلے ہم اور آپ حل کر سکتے ہیں، اس پہ یقین کیجئے۔ یہ بگڑا بھی ہماری وجہ سے ہے، یہ سدھرے گا بھی ہماری وجہ سے۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، بالکل یکسر فراموش کر دیا ہے، بالکل یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلامی تعلیمات فرسودہ تعلیمات ہیں، ان کے اندر کچھ نہیں رکھا۔ نام کے مسلمان ہیں، حدیث اتنے مسلمان ہیں کہ بس حدیث قصہ کی تلاوت کروا لیں گے نکاح سے پہلے، ٹھیک ہے، تقریب نکاح میں، لیکن اتنے مسلمان ہیں جیسی حدیث قصہ ختم ہوگی، نکاح ہوگا، مولانا جائیں گے اور ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی، گانے بجنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی نہیں پتہ کہ اگر جس گھر میں گانا بجانا ہو اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے، اس گھر کے بسنے والوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، تو پھر شادی میں جب گانا بجانا ہو رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو جن کی شادی ہو رہی ہے ان کی زندگی پہ کیا اثرات ہوں گے؟ زہر کھا لو بس، زہر کے بعد بیمار ہونا ہے مرنا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، یہی والی کیفیت ہے اس کی۔ معلوم ہے یہ حلوہ جو سامنے رکھا ہے زہر آلود ہے، لیکن چونکہ میٹھا ہے لہٰذا چمچے بھر بھر کے کھا لو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شادی ہو رہی ہے، گانے بجوا لو، بڑا مزہ آئے گا۔ ہاں، مزہ آتا ہے جبھی تو سنتے ہیں نا گانے، جبھی تو لگواتے ہیں گانے، یا مزہ نہیں آتا؟ مزہ تو آتا ہے۔ گناہوں میں لذت ہوتی ہے، اسی وجہ سے انسان راغب ہوتا ہے گناہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اندر قباحت کیا ہے۔
اس کے اندر مصیبت کیا ہے، اس کے اندر آفت کیا ہے، انسان یہ بھول جاتا ہے، اس لیے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ عزیزان محترم، معاشرے کے بگاڑ کو سنواریے، ہر شخص اپنا کردار ادا کرے، سمجھے کہ کون کون سے مسئلے ہیں، تلاش کرے ان کا حل۔ اللہ نے کیا حل دیا ہے، دین نے کیا حل دیا ہے، سیرت پیغمبر میں کیا حل ملتا ہے، ائمہ طاہرین کے فرامین میں ان کی زندگی میں کیا حل ہے اس مشکل کا۔ دیکھیں ایک مرتبہ، دقت نگاہ سے تاریخ کا مطالعہ کریں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شادی کس طریقے سے ہوئی تھی۔ دیکھیں اس کو، ایک سلوات یقین جانیں آپ کے بچوں کی ازدواجی زندگی میں بہتری اس طریقے سے نہیں آئے گی کہ جس دن ان کا عقد ہوا تھا اسی دن ہم اپنے بچوں کا عقد کریں تو ان کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ نہیں، اس طریقے سے نہیں آئے گی۔ کریں بے شک اسی دن، مبارک دن ہے، اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کے بچوں کی زندگی میں بہتری اس طریقے سے آئے گی کہ آپ ان کو سیرت امیر المومنین اور سیرت جناب سیدہ ازدواجی زندگی سے متعلق سکھائیں، ان کی تربیت کریں، انہیں بتائیں اور ان کو پابند کریں کہ جیسے رویے وہاں تھے ایک دوسرے کے ساتھ ویسے رویے تم اختیار کرو۔ دعا پھر کریں کہ پروردگارہ دولہا کو سیرت امیر المومنین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معلوم ہی نہ ہو کہ سیرت امیر المومنین ہے کیا، تو یہ دعا مستجاب ہو سکتی ہے۔ دعا کریں کہ پروردگارہ دلہن کو سیرت جناب سیدہ کونین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، لیکن سیرت جناب سیدہ کی بالکل خبر نہ ہو تو کیا آپ کی بیٹی کی زندگی سنور سکتی ہے؟ نہیں سنور سکتی، نہیں سنور سکتی۔ عزیزان محترم، ہم سب کو مل جل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ جب ہمیں چین کی سانس آئے گی، سکون کے لمحات میسر آئیں گے، ورنہ اسی کرب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیقات خیر عطا فرمائے۔ دعا کیجئے پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے ائمہ طاہرین کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ پروردگار ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارا معاشرہ جن آفتوں کا شکار ہے ان سے محفوظ فرما۔ پروردگار جو بیمار حال ہے انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بچے شعور کی منزلوں کو پہنچ چکے ہیں ان کی قسمتوں کو نیک فرما۔ پروردگار ہمارے رزق میں خیر و برکت نازل فرما، رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار جو بے گناہ حسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم فصل على محمد وآله اكثر ما صليت على احد من خلقك وعزه ان افضل واكرم ما جزيت احد من انبيائك عن امته انك انت العزيز الحكيم۔